اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں. سبسکرائب کیجئے. نے اپنی اس کو نہیں بنایا اور اس کے ہندوستان میں مثلا آپ دیکھیں اب ہوتا یہ ہے کہ جو ملک ہیں ان کے خلاف ضروری نہیں ہوتا کہ جا کے حملہ ہی کرنا ہوتا. آپ سب سے امپورٹنٹ یہ ہوتا ہے کہ ملکوں کو آپ اپنی اس طرح کی فضا کریٹ کر دیں ملکوں کے بارے میں کہ ان کی معیشت تباہ ہو جائے, ان کے اوپر لیجسلیشن آ جائے, ان کے اوپر پابندیاں لگ جائیں. سب سے بڑے اخبار کے جو ایڈیٹر ہیں وہ اتنے بے شرم ہیں کہ انہوں نے ہیڈ لائن لگا دی کہ شیعہ ماسک جو ہے اس میں ہوا ہے حملہ. یہ اس طرح سے آپ کرتے ہیں؟ آپ ملک میں کیا شیعہ سنی فساد کرانا چاہتے ہیں؟ ایک صاحب لکھ رہے ہیں کہ وہ چیف آف آرمی اسٹاف چلے گئے ہیں اور وہ وہاں نواز شریف سے ملاقات کر کے آ گئے ہیں. نہ کسی کو یہاں پہ بات کرنے کا, نہ کسی کو لمٹ کا پتہ ہے. ہر روزانہ ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ ملک ایک ایج کے اوپر رہے, ایک پولیٹیکل انسٹیبلٹی رہے, ایک ملک کے اندر ایک طوفان مچا رہے, نہ کسی کی عزت محفوظ ہو, نہ کسی کی فیملی کی عزت محفوظ ہو, اور اس کو ہم کہتے ہیں یہ میڈیا فریڈم ہے. ایک خاتون ایم این اے کے خلاف پورے ہفتے سے کیمپین چلائی گئی کہ انہوں نے وہ خاتون جو ہے وہ فلانے لیڈر کو لڑکیاں سپلائی کر رہی تھی اس لیے وہ ایم این اے بنی. ایک جو منسٹر ہے اس کو اس لیے ایوارڈ مل گیا کہ اس کے جنسی تعلقات ہیں. آلٹرنیٹیو سسٹم کریٹ کریں جس میں فیصلے ہو سکیں. ہم نے کہا پیمرا میں اس وقت کاؤنسل آف کمپلینٹ ہے, وہاں پہ آپ نومینیٹ کریں 50% لوگ جو ہیں وہ میڈیا نومینیٹ کر دیں, 50% لوگ پارلیمنٹ نومینیٹ کر دیں, اور جب ان کے پاس شکایت جائے تو وہ اس کا فیصلہ کریں اور 6 مہینوں میں اس کا فیصلہ جو ہے وہ ہونا چاہیے. اور انفارچونیٹلی اس کو انفورس نہیں ہونے دیا گیا. اور ہمارے اپوزیشن بھی تو ساری جوکرز پہ مبنی ہے. جب جو بات بھی ان کے اوپر آپ ریفارم پہ لے کے جائیں وہ دیکھتے ہیں کہ اگلے ہمارا پولیٹیکل فائدہ کیا ہوگا. ان کو نیب کے لاء کے علاوہ کوئی دنیا میں کیس ہی نظر نہیں آ رہا. ان کو رات خواب پہ بھی بس یہی ہے کہ نیب کچھ ختم کر دیں, باقی اور کسی ریفارم میں وہ انٹرسٹڈ نہیں ہے. اب یہاں پہ یہ جو پیکا کا لاء ہے, دیکھیں ارشاد صاحب, آپ نے مثال دی کہ آپ نے خبر دی اور وہ تو کرمنل ڈیفیمیشن میں نہیں آتا, وہ تو سول سائٹ کے اوپر جائے گا. کرمنل ڈیفیمیشن یہ ہے کہ ایک خاتون ایم این اے کے خلاف پورے ہفتے سے کیمپین چلائی گئی کہ انہوں نے وہ خاتون جو ہے وہ فلانے لیڈر کو لڑکیاں سپلائی کر رہی تھی اس لیے وہ ایم این اے بنی. مجھے آپ بتائیے یہ کیا یہ اس کو 1000 روپیہ یا 2 لاکھ روپے جرمانہ کر کے اس بندے کو چھوڑ دینا چاہیے؟ ہرگز نہیں. آپ نے کہہ دیا کہ ایک جو منسٹر ہے اس کو اس لیے ایوارڈ مل گیا کہ اس کے جنسی تعلقات ہیں. مطلب 2 ٹکے کے لوگ جو ہیں جن کی نہ اپنی کوئی عزت ہے, نہ ان کے گھر کی کوئی عزت ہے, نہ ان کو اپنی فیملیز کا کوئی پتہ ہے, وہ جو منہ میں آتا ہے وہاں پہ بیٹھ کے کوئی بکواس کر دے اور ہم کہتے ہیں کہ نہیں جی اس کے اوپر تو یہ کوئی کیس ہی نہیں بنتا جی, یہ بڑا ظلم ہو جائے گا. ہاں ہمیں ڈیبیٹ یہ ہونی چاہیے کہ سیف گارڈز آپ ڈیولپ کریں لاء کے اندر کہ مس یوز نہ ہو سکے. یہ کہنا کہ لاء ہی نہیں ہونا چاہیے, یہ تو جنگل کی سوسائٹی بن جائے گی. اور جس طریقے سے پھر ہم نے یہاں پہ حالات کر دیے ہیں, ہم سمپل یہ کہہ رہے ہیں لاء ہو اس کی, اور یہ تہمت اور بہتان دونوں جو ہیں یہ اسلامک پنشمنٹس ہیں, آپ اس کے پیچھے تو نہیں ہٹ سکتے. اور آپ نے جو سول ڈیفیمیشن اور کرمنل ڈیفینیشن ہے وہ ویل ڈیفائنڈ ہے, آپ نے اس کو کرنا ہے. آپ سیف گارڈز بتا دیں. سیف گارڈز بہترین یہی ہیں کہ میڈیا کی نمائندگی ہو, جو ڈیسیژن میکنگ باڈی ہو, وہ ڈیسیژن میکنگ کے لیے جو ہے وہ میڈیا کے سٹینڈرڈز طے کرے. پھر آج ابھی آپ نے دیکھیں سب سے بڑے اخبار کے جو ایڈیٹر ہیں وہ اتنے بے شرم ہیں کہ انہوں نے ہیڈ لائن لگا دی کہ شیعہ ماسک جو ہے اس میں ہوا ہے حملہ. یہ اس طرح سے آپ کرتے ہیں؟ آپ ملک میں کیا شیعہ سنی فساد کرانا چاہتے ہیں؟ ایک صاحب لکھ رہے ہیں کہ وہ چیف آف آرمی اسٹاف چلے گئے ہیں اور وہ وہاں نواز شریف سے ملاقات کر کے آ گئے ہیں. نہ کسی کو یہاں پہ بات کرنے کا, نہ کسی کو لمٹ کا پتہ ہے. ہر روزانہ ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ ملک ایک ایج کے اوپر رہے, ایک پولیٹیکل انسٹیبلٹی رہے, ایک ملک کے اندر ایک طوفان مچا رہے, نہ کسی کی عزت محفوظ ہو, نہ کسی کی فیملی کی عزت محفوظ ہو, اور اس کو ہم کہتے ہیں یہ میڈیا فریڈم ہے. کوئی یہ میڈیا فریڈم نہیں ہے, یہ لچر پن ہے اور اس کو کنٹرول ہونا چاہیے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر طرح ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے. ایک طرف حکومت کو ہمیں بچانا ہے کہ حکومت میں کوئی ایسا آدمی نہ ہو جو کہ قانون کو مس یوز کر سکے, اور دوسری طرف ہمیں معاشرے کو بچانا ہے ان لچر لوگوں سے جو یہ حرکات کر رہے ہیں. ان دونوں کے درمیان میں رہ کے ہم آگے چلیں گے. تھرڈلی مجھے بڑی خوشی ہے کہ یہاں پہ سارے اسٹوڈنٹس بھی ہیں,
اور نئے ینگسٹرز بھی ہیں. دیکھیے ہم نے آ کے سب سے پہلے تو گورنمنٹ کا جو میں ڈیجیٹل میڈیا کی طرف تھوڑا ایک منٹ دوبارہ بات کرنا چاہتا ہوں, اس کی بڑی اہمیت ہے. آپ دیکھیں جب ہم نے اپنی اس کو نہیں بنایا اور اس کے ہندوستان میں مثلا آپ دیکھیں اب ہوتا یہ ہے کہ جو ملک ہیں ان کے خلاف ضروری نہیں ہوتا کہ جا کے حملہ ہی کرنا ہوتا. آپ سب سے امپورٹنٹ یہ ہوتا ہے کہ ملکوں کو آپ اپنی اس طرح کی فضا کریٹ کر دیں ملکوں کے بارے میں کہ ان کی معیشت تباہ ہو جائے, ان کے اوپر لیجسلیشن آ جائے, ان کے اوپر پابندیاں لگ جائیں. اب مثلا نور مقدم کیس ہے, نور مقدم کیس اسلام آباد میں کرمنل کیس ہے. آپ مجھے بتائیے ہندوستان کا اس سے کیا تعلق ہے؟ ان کے 2 ڈیجیٹل چینلز نے کم از کم جو ہے وہ 35 گھنٹے کی ویڈیوز بنائی نور مقدم کیس کے اوپر. یہاں پہ وہ ایک ٹک ٹاکر کا کیس ہوا مینار پاکستان میں, جہاں پہ وہ لڑکی کے ساتھ لاہور میں واقعہ ہوا. مجھے بتائیے انڈین اس سے کیا تعلق ہے؟ انڈین ڈیجیٹل میڈیا نے اس واقعے کے اوپر گھنٹوں کی اپنی جو ہے وہ پوڈ کاسٹ کریٹ کی, گھنٹوں کی ویڈیوز کریٹ کی, جسٹ ٹو شو کہ پاکستان عورتوں کے لیے محفوظ ملک نہیں, اور پھر اس کو جو ہے وہ چلایا گیا. اسی طریقے سے جب ہم نے یہ پی ایم ڈی اے کی بات کی میڈیا, ایک فیک آرڈیننس کے اوپر ہمارے ڈان اخبار نے ایک فیک آرڈیننس کے اوپر ایڈیٹوریل لکھا. وہ ایڈیٹوریل جا کے ہیومن رائٹس کمیشن نے جنیوا میں کوٹ کیا, اور پاکستان کو جو ہے وہ تھریٹ کیا گیا کہ آپ کا ہم جی پی ایس جو ہے وہ کینسل کر دیں گے. دس از ہاؤ دا ریگولیشنز ورک ود میڈیا. دس از ہاؤ ناؤ یہ جو نیا ایک سینیریو بنتا ہے جس میں آپ ملکوں کو سکویز کرتے ہیں اپنے لیگل فریم ورک کے ذریعے, اور جس میں آپ اس طرح کی چیزیں, منورٹیز محفوظ نہیں ہیں, عورتیں محفوظ نہیں ہیں, فریڈم آف ایکسپریشن نہیں ہے, ان چیزوں کو بڑھا چڑھا کے آپ بیان کرتے ہیں اور ملکوں کے خلاف اس کو جو ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے. اور یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے کہ ہمارے جو جرنلسٹ ہیں وہ ٹرین ہوں اس بات کے اندر کہ کیا چیز فیک ہے, کیا چیز پروپیگنڈا ہے, کیا چیز ایگزیجریٹڈ ہے, اور کیا چیز جو ہے وہ جینوئن ہے. اور آئی بلیو یہ ایک بہت ہی مشکل ٹاسک ہے, اور ہمارے جو نئی پود ہے جرنلسٹوں کی ان کو ایک بہت بڑے چیلنج کا سامنا ہوگا. اینڈ اس کے لیے ہم نے پوری انشاءاللہ منسٹری نے ہم نے پوری سپورٹ کا بنایا. انفارمیشن سینٹرز اب ہم نے کریٹ کیے ہیں ہر ڈویژن کے اندر جو لوگوں کو ڈیجیٹل میڈیا کے اوپر ٹرین کریں گے. سارے پریس کلبز کے اندر ہم ڈیجیٹل اسٹوڈیوز بنا کے دے رہے ہیں جہاں پہ لوگ آئیں اور اپنے ڈیجیٹل جرنلزم کی طرف جو ہے وہ آگے بڑھیں. انشاءاللہ تعالیٰ مجھے پوری امید ہے کہ پاکستان کی جو اگلی جنریشن ہے وہ ان چیلنجز سے نبرد آزما ہونے کے لیے زیادہ تیار ہے. اب مثلا نور مقدم کیس ہے, نور مقدم کیس اسلام آباد میں کرمنل کیس ہے.